السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ محترم حاضرین، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 2 ہے۔ اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے طویل آیت ہے۔ تقریباً 1.5 پیج پر یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، تو قرآن مجید کی یہ سب سے لمبی آیت ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کا ذکر کیا ہے، لین دین کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اسلام کی نظر میں معاملات کی، لین دین کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جو معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں سچائی ہو، امانت داری ہو، وفاداری ہو، دیانت داری ہو۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا اصل تقویٰ مسجد کی پہلی صف میں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا اگر اصل تقویٰ معلوم کرنا ہے تو مارکیٹ میں دیکھو اس کے معاملات کیسے ہیں، بازار میں دیکھو اس کا لین دین کیسا ہے، اس کا کاروبار دیکھو کہ کاروبار کرتے ہوئے اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے لین دین کیسے ہیں۔ یہ جو قرض ہے یہ ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے۔ قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بری بات اس وقت ہے جب انسان قرض لینے کی عادت کر لے، کام نہ کرے، گھر میں بیٹھا رہے، کام پہ نہ جائے اور اس سے قرض لیتا رہے۔ کبھی اس بھائی سے قرض لیا، کبھی اس بھائی سے قرض لیا، کبھی اس سالے سے قرض لیا، کبھی اس سالے سے قرض لیا، کبھی سسر سے قرض لیا۔ الغرض قرض لینے کی عادت یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں ضرورت ہے آپ کو تو آپ قرض لے سکتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ القرض مقراض المحبہ، کہ قرض یہ محبت کو کینچی کی طرح کاٹ دیتی ہے۔ قرض جس طرح کینچی کپڑے کو کاٹتی ہے، اسی طرح بسا اوقات قرض انسان کے درمیان کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، الفت اور پیار کو ختم کر دیتی ہے۔ تو قرض لینے کی عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر قرض لینے کے 3 مسائل کو بیان کیا ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ اے ایمان والو جب تم قرض لو یا دو تو اس وقت متعین کر لو،
ٹائم فکس کر دو کہ میں 1 مہینے کے لیے قرض لے رہا ہوں یا 2 مہینے کے لیے قرض لے رہا ہوں، 1 سال کے لیے لے رہا ہوں، 2 سال کے لیے لے رہا ہوں یا دے رہا ہوں۔ لہذا قرض کے لینے اور دیتے ہوئے وقت متعین ہونا چاہیے، ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ آپ کتنے دنوں کے لیے قرض دے رہے ہیں یا کتنے دنوں کے لیے قرض لے رہے ہیں۔ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم قرض لو یا دو تو اس کو تحریری شکل میں لکھ لو، اس کو تم اب کسی پیپر میں لکھ کر کے رکھ لو کہ میں فلاں کو اتنا قرض دے رہا ہوں یا فلاں سے اتنا قرض لے رہا ہوں۔ تو قرض لیتے ہوئے تحریری شکل میں اس کو لکھ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی مسئلہ قرض لیتے اور دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ قرض لیتے ہوئے اور قرض دیتے ہوئے 2 آدمی کو گواہ بنا لو۔ 100-200 روپیہ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کسی کو 50,000 روپیہ دے رہے ہیں، 1,00,000 روپیہ دے رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ تینوں کام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے لیے وقت متعین کر لیجئے، آپ کتنے دنوں کے لیے دے رہے ہیں اس کو لکھ لیجئے، اور اس کے لیے 2 گواہ بھی تیار کر لیجئے۔ پیپر میں لکھنے کے بعد آخر میں 2 گواہوں کے سگنیچر کروا لیجئے کہ ہاں میں فلاں آدمی کو اتنا قرض دے رہا ہوں اتنی مدت کے لیے، یا پھر فلاں سے میں قرضہ لے رہا ہوں اتنی مدت کے لیے۔ اچھا، یہ جو لکھنے کا مسئلہ ہے یہ صرف لکھنے کے حد تک نہیں ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زید ہے اور ایک بکر ہے۔ زید نے بکر کو قرض دیا، قرض دینے کے بعد زید کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے فیملی والوں کو بتایا نہیں، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں نے بکر کو قرض دیا، تو زید کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کو قرض دیا ہے، بکر اگر ایماندار ہے، امانت دار ہے، تو وہ اپنے سے قرض لا کر کے لوٹا دے گا، لیکن اگر امانت دار نہیں ہے تو زید نے جو قرض دیا تھا بکر کو، زید کے انتقال کے بعد وہ پیسہ نہیں لوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر زید نے قرض لیا بکر سے اور زید کا انتقال ہو گیا، پھر بکر آیا کہ میں نے زید سے قرض لیا تھا، وارثین سے کہنے لگا، اس کے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے ابو کو قرض دیا تھا، لہٰذا آپ کے ابو کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے لاؤ۔ اگر لکھی ہوئی نہیں رہے گی تو پھر بیٹے قرض دینے سے منع کر دیں گے کہ کوئی ثبوت لاؤ، کوئی پروف لاؤ، اگر ہمارے باپ نے تم سے قرض لیا تھا تو اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی پروف لاؤ تب ہم تم کو دیں گے۔ تو اگر لکھی ہوئی نہیں رہے گی تو مرنے کے بعد نہ کوئی قرض واپس کرتا ہے اور نہ قرض جو ہے اس کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اسلام نے جھگڑے وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ قرض کے سسٹم کو بنایا ہے کہ قرض لیتے ہوئے وقت مقرر ہونا چاہیے، قرض لیتے ہوئے اس کو لکھ لینا چاہیے، قرض لیتے ہوئے 2 گواہوں کو بنا لینا چاہیے۔ اس میں معاملات بالکل کلیئر رہیں گے، صاف صاف کہ ہاں میں نے ان کو اتنا قرض دیا ہے، اتنے دن کے لیے دیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے دینے والے کا انتقال ہو جائے یا لینے والے کا انتقال ہو جائے تو بعد میں مرنے والے کے وارثین کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، آسانی سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اسلام نے قرض دینے پر ابھارا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جو مال و دولت رکھنے والے ہیں، اسلام نے انہیں ضرورت مند کو قرض دینے پر ابھارا ہے
کہ تمہارا پیسہ یہ اللہ کی امانت ہے، لہذا اس میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کیجئے، ان کے حق کا بھی خیال کیجئے، اور ضرورت مند کو قرضہ دیجئے۔ اور ضرورت مند کو قرضہ دینا یہ جنت میں لے جانے والے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جس کا کوئی بڑا نیکی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی بڑی نیکی، کوئی بڑا اس نے نیکی کا کام نہیں کیا تھا، بس اس کا یہ عمل تھا کہ وہ دنیا میں قرض دیتا تھا۔ جس کو اس نے قرض دیا ہے، اگر وہ غریب وہ ہوتا اور وہ قرض لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس غریب کو معاف کر دیتا کہ جاؤ میں نے تیرا قرض معاف کر دیا۔ اور اگر کسی کو قرض دیا ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ وقت پر لوٹا نہیں پا رہا ہے، تو اس کو مہلت دے دیتی۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے قرض کسی کو دیا، اب قرض جس کو دیا ہے 1 مہینے کے اندر اس کے پاس لوٹانے کی طاقت نہیں، تو اس نے اس کو اور مہلت دے دی کہ جاؤ اور 15 دن کے بعد تم مجھے قرض دو، 1 مہینے کے بعد قرض دو۔ تو اس طرح جو قرض نہیں واپس کر سکتا تھا اس کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اور جو وقت پر قرضہ نہیں ادا کر سکتا تھا اس کو مہلت دے دیتا تھا، اس کو چھوٹ دے دیتی تھی کہ جاؤ تم اور کچھ دن وقت لے لو، بعد میں مجھے قرض واپس کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو قرض لیتے ہیں ان کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ قرض واپس کرتے ہوئے اچھے انداز سے واپس کرو۔ کہا گیا کہ خیارکم احاسنکم قضاء، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرض کے ساتھ بہترین کا راستہ اختیار کرے، یعنی قرض لوٹاتے ہوئے وہ وقت پر لوٹائے۔ اگر وقت پر لوٹانے کی طاقت نہیں تو جس سے قرض لیا ہے اس کے پاس جائے اور کچھ دن کی اور مہلت لے لے کہ بھائی میں نے تیرے سے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا، قرض لیتے ہوئے میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا، مجھے اور کچھ دن کا وقت دے دو، کچھ دن کا اور مہلت دے دو۔ تو یہ ہے قرض لوٹاتے ہوئے اچھے سے قرض لوٹانا۔ تو اسلام نے قرض لوٹاتے ہوئے یہ تعلیم دی ہے کہ اچھے انداز سے قرض کو لوٹایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ قرض لیتے ہوئے انسان بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے ملے گا، آپ سے بڑی منتیں کرے گا، سماجتیں کرے گا، اپنی بڑی مجبوری بیان کرے گا، لیکن جب قرض دینے کی بات آئے گی تو وہ دور دور تک دکھائی نہیں دے گا، آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا، آپ اس کے گھر جائیں گے وہ گھر میں بھی نہیں ملے گا، اور بسا اوقات تو آپ نے جو قرض دیا ہے وہ واپس آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ دینے والے کو بھی ابھارا ہے، اور قرض جب کوئی واپس کرے تو اس کے لیے بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ قرض لوٹاتے ہوئے اچھے انداز سے لوٹائے، وقت پر لوٹائے۔ وقت پر لوٹانے کی طاقت نہیں تو جا کر کے اس سے مہلت مانگ لے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لین دین کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری، دیانت داری اور سچائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرض کے جو مسائل ہیں انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔